آسٹریلیا کے دوستوں اور باقی دنیا بھر کے دوستوں کو بھی اشرف شاد کا آداب۔ چینل 5 نے مجھ سے کہا تھا کہ میں پاکستان کی کچھ سیاسی صورتحال، خاص طور پر جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں کروں آپ سے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، تو صورتحال اب بھی وہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا حکمران ہمارے یہاں آتا ہے تو خواہشات، ہماری جو خواہشات تو خیر ہوتی ہیں، لیکن ہماری بہت ہی ایک توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں سب کے ساتھ۔ خاص طور پہ جب عمران خان آئے تھے، عمران خان کیونکہ ایک بہت ہی نظریاتی اس ایسپیکٹ کے ایک بڑا ایجنڈا لے کر آئے تھے پاکستان میں صورتحال کا، اس لیے ان سے توقعات بہت زیادہ تھیں۔ اب جن سے بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں آپ کو، تو پھر وہ اگر فوری طور پر وہ سب چیزیں پوری نہ ہو رہی ہوں تو وہ پھر آپ مایوسی بھی ہوتی ہے، جیسی آج کل بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ 2 سال ہوئے ہیں، 2 سال میں آپ کیسا ایک پورے 70 سال کا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ آپ صاف نہیں کر سکتے۔ پھر ان کی لیمیٹیشنز بھی ہیں عمران خان کی اور محدودات بھی ہیں۔ دیکھیں، عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ ایک بہت ہی ایک کچے سے دھاگے میں، کچے سے ڈور میں بندھی ہوئی ہے وہ۔ یعنی آپ دیکھیے، میں سب سے آسان کام جو ہے آج وہ عمران خان کی حکومت ہٹانا ہے۔ اگر کوئی فیصلہ کر لیں، جو بھی طاقتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ بھئی یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب کافی ہو گیا، اب ان کی ضرورت نہیں رہی، ان کو بدل دیا جائے، تو وہ آپ کو جناب یہ چودھری برادران جو ہیں ان کی 2-4 سیٹیں ہیں، ان کی ادھر یہ MQM والے ہیں، وہ بیچارے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اس طرح کی 10-5 سیٹیں آپ بدل دیجئے، ان کی حکومت چلی جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ آپ کی عمران خان کی حکومت بدل جائے گی، تو اور اس میں عمران خان کی میں سمجھتا ہوں غلطیاں بہت ہیں۔ دیکھیے، توقعات جب ہوتی ہیں نا تو ہم خیال تھا ایک فریش چہرہ ہے اور ایک بات طے ہے ان کے بارے میں کہ بھئی وہ بدعنوان نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے، کرپشن وہ نہیں کرتے ہوپ فلی، اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں تو خیر نہیں کہہ سکتے۔ تو اور پاکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی کرپٹ حکمرانوں کے دور سے گزر کر آیا تھا، اس لیے یہ بات اور تازہ تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ حکمرانی کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے آپ کو کچھ اور بھی، ٹھیک ہے کرپٹ تو آپ کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ایک بنیادی وصف ہے کہ نہیں ہونا، کرپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک آپ کی ایک کسی بھی علاقے میں آپ صدر ہوں یا حکومت میں ہو یا نہ ہو، ایک بے ایمانی جو ہے بددیانتی، بے ایمانی، یہ تو ایک ہر طرح سے مذہبی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، سماجی طور پر جرائم ہیں، اور جو بھی ہمارے دوست جو وہ حکمران ہوں یا کوئی بھی اس میں ملوث رہے ہیں تو انہیں کوئی حق ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو دوبارہ ان کی طرف دیکھیں کہ وہ آئیں دوبارہ اپنی لوٹ مار شروع کر دیں۔ لیکن عمران خان میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسی توقع تھی کہ وہ ایک اچھے، یعنی ان کے اسکلڈ ایک حکمران ہوں گے۔ دیکھیے کہ یہ اسکل بھی ایک آپ کے اندر ایک ہنر، آپ کے اندر یہ مینجمنٹ ایک آج کے دور میں خاص اور کسی بھی دور میں ایک مینیج کرنا، انتظامی صلاحیت جو ہے نا وہ ہونی ہی چاہیے۔ آپ ایک کونے کی دکان کھول کے وہ نہیں چلا سکتے، آپ چلائیں، وہ بینکرپٹ کر دیں گے۔ تو آپ ایک ملک چلانا چاہ رہے ہیں، آپ ملک چلانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس ملک کو چلانے کی آپ کے اندر اور آپ کے ساتھیوں میں، اچھا اب آپ تبدیلی ظاہر کس طرح کریں گے جب کہ آپ کے سب ساتھی بھی وہی ہیں حکومت چلانے والوں میں، جو پہلے بھی تھے، جو پہلے والوں کے بھی ساتھی تھے، آپ کے بھی ہیں۔ جو اہم باتیں ہوتی ہیں بہت ہی کہ آپ کا سلیکشن کیا ہے، جن کے ذریعے آپ حکومت کر رہے ہیں، آپ کی وہ کون لوگ ہیں، ان کی اہلیت کیا ہے، ان کا ہنر کیا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی اس ٹیم کا۔ دیکھیے، امریکہ میں جب جو امریکہ کے صدر کے جو اسنیک کسنگر نے غالباً اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جو امریکہ کا جو صدر ہے اس کے اندر ذہانت کوئی ایک بنیادی ایک وصف نہیں ہے جو اس میں ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر ایک تو اس کا کیریکٹر صحیح ہونا چاہیے، نمبر 1 ایماندار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو اپنے ساتھیوں کے انتخاب اور ان کی چھٹی کرنے کا اس کے پاس بڑی ایک بہت ہی غیر معمولی اس کے اندر ایک یہ پاور ہونی چاہیے کہ آج صبح بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے دوست ہیں، آپ نے وزیر بنایا کہ آپ دوسری صبح اس سے کہیں کہ بھائی آپ
نہیں کر پا رہے ہیں یہ کام، آپ جائیے اور استعفیٰ دے دیجیے اپنا۔ ہمارے یہاں آسٹریلیا میں دیکھتے ہیں لوگ، امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں لوگ کہ جو بھی وزیر ہوتے ہیں وہ سچ مچ کے ان کو اپنے اوپر کمانڈ ہوتی ہے اپنے پورے معاہدے پہ، وہ نظر نہیں آتی۔ عمران خان صاحب کے زمانے میں یعنی جو بہت سی ایسی چیزیں تھیں نا چھوٹی چھوٹی، جن کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی، بھئی آپ کے اپنے وعدے تھے، آج بھی آپ کے گورنر ہاؤس جتنے بھی ہیں تینوں چاروں، اس میں وہی گورنر انہی بلڈنگوں میں بنے ہوئے، کوئی خالی نہیں ہوا۔ وزیر اعظم ہاؤس بھی اسی طرح ہے، آپ ٹھیک ہے استعمال نہیں کر رہے اسے۔ آپ کے جو اور تمام اس طرح کے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں نا، جو کہ بہت آسانی سے آپ کر سکتے تھے، اور ان کی بڑی کاسمیٹک ویلیو ہوتی ہے، نظر آتی ہیں، ہاں بھئی بڑی بات ہے صاحب، گورنر کو نکال دیا، اس کو پارک بنا دیا، یا اس کو آپ نے یونیورسٹی بنا دیا، جو کچھ نہیں ہوا وہ بھی نہیں کیا آپ نے۔ تو اس طرح کی بھئی آپ کرکٹ کا آپ کا جو اپنا شعبہ کرکٹ کی تھا، کرکٹ بھی آپ نے کیا وہی ایک بٹھا کے پرانا آدمی آپ نے لا کر رکھ دیا آپ نے، اور وہی پرانے لوگ آپ نے لا کر رکھ دیے، وہی پرانی ایک ڈگر آپ نے، ٹھیک ہے ڈومیسٹک کا کچھ کیا ہو۔ بات یہ ہے کہ اس لیے توقعات لوگوں کی جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، تو مایوسیاں کافی بڑی ہیں۔ اچھا، اب بات آتی ہے یہاں پر ایک جو سب سے بڑی بات کہی جاتی ہے عمران خان کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ صاحب وہ حکومت فوج کی حکومت ہے، فوج نے ان کی حکومت جو ہے ان کی وجہ سے چل رہی ہے۔ وہ بالکل میں سمجھتا ہوں اس میں قطعی طور پر کوئی غلط بات نہیں ہے، فوج ان کے پیچھے ہے کہ حکومت کے پیچھے۔ لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ مجھے کوئی آپ ایسا حکمران بتا دیجئے پچھلے جو 20-25 سالوں میں اور اس سے پہلے بھی کہ جو فوج کی حمایت کے بغیر چلتا رہا ہو۔ بے نظیر بھٹو سمجھوتا کر آئی تھی فوج سے۔ بے نظیر بھٹو جب آئی ہیں پہلی بار پار میں، تو ان کو تو وزیر خارجہ تک اپنا رکھنے کا حق نہیں تھا۔ نواب زادہ نصر اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا صدر بنانے کا، لیکن غلام اسحاق خان کو انہوں نے جناب جو ہے وہ صدر رکھا، ووٹ دیا ان کے لیے۔ انہوں نے جناب جو ہے وہ صاحبزادہ یعقوب خان، ریٹائرڈ جنرل صاحبزادہ یعقوب خان کو آپ نے وزیر خارجہ بنایا، کیونکہ وہ فوج کے مقرر کردہ تھے۔ آپ کا فوج پر دفاع پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ دیکھیے فوج، نواز شریف کی حکومتیں جو آئیں، جو بھی 2 بار 3 بار جو آئی حکومتیں پیپلز پارٹی کی، اس کے بعد بھی بے نظیر کے بعد بھی جو حکومتیں آئیں، دیکھیے فوج جو ہے، آپ پاکستان، اب آپ اس کو پسند کریں یا پسند نہ کریں، یہ ایک بالکل حقیقت ہے کہ فوج آپ کے پاکستان کے معاملات کو چلانے میں ساری طاقت اس کے پاس ہے۔ وہ شادی ہال سے لے کر اور سیمنٹ کے فیکٹریوں تک اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں تک ہر چیز جو ہے وہ ایک تجارتی بنیادوں پر بھی چلا رہی ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ طاقت بھی ہے، ایک فوجی طاقت بھی ہے، جو کہ آپ کے دفاع کیا ہے، آپ کا اندرونی دفاع، بنیادی طور پر اندرونی دفاع کا معاملہ ہے زیادہ۔ تو اب انڈیا سے لڑائی تو اب ہو چکی، ایک آدھ بار اب ہوگی تو پھر وہ آخری لڑائی ہوگی۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ اس کو اپنی گرفت پاکستان کے پار پر رکھنی ہی ہے۔ تو وہ جو بھی آپ، فوج نے یہ کام کیا، فوج نے ایک زمانے کے بعد، پچھلے کچھ عرصے بعد، جب آخری ایک فوجی حکومت رہی ہے پرویز مشرف صاحب کی، اور وہ اسی زمانے میں وہ اس طرح ختم نہیں ہوئی تھی فوجی کی حکومت کے ساتھ، کوئی جس طرح انقلاب آیا ان کے ایوب خان کے خلاف، یا جو معاملات ہوئے ضیاء الحق کے، یا ان کے، وہ باقاعدہ سمجھوتے کے تحت پرویز مشرف صاحب نے پاور شیئرنگ کے طور پر، امریکہ نے ڈیل بروکر کی تھی آپ کی، اور پرویز مشرف اور بے نظیر کے درمیان آپ نے پاور شیئرنگ کا فارمولہ ایک طے کیا تھا، وہ تو خیر بے نظیر چلی گئیں، اور تو لیکن پھر زرداری صاحب کو پاور ملی، صدر بنے، اور پیپلز پارٹی کو وہ اسی فارمولے کے تحت ملی تھی۔ لیکن فوج نے اس کے بعد یہ کیا ہے کہ وہ اب براہ راست پاور میں نہیں آئیں گے، جس طرح پہلے آ جاتے تھے، مارشل لا لگایا، 10-12 سال گزار دیے، پھر اپنی ایک سیاسی پارٹیاں بنا دیں۔ ایوب خان کے زمانے کا یہ فارمولہ ہے نا، وہ فائل چلی آ رہی ہے، اس کے بعد اسے ضیاء الحق نے استعمال کیا، پرویز مشرف نے استعمال کیا، کہ 10-12 سال گزار دیے انہوں نے۔ اچھا، اب مسائل کیونکہ عالمی طور پر ایسے ہیں کہ آپ کی امداد پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ امداد سے چلتا ہے، آپ کی امداد بند ہو جاتی ہے باہر سے، اور پریشر آنے لگتا ہے کہ جی وہ جیسی بھی ہو، ایک آپ کی ایک صاحب جمہوری حکومت ہے وہ قائم ہو، تو اس لیے فوج اب، لیکن فوج جو ہے ایک ایسی سویلین حکومت لے کر آتی ہے جو کہ اس کی جو پالیسیاں ہیں، جو اس کا ایجنڈا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی مداخلت نہ کرے کبھی بھی۔ انہوں نے یہ اختیار ہے، ہاں بھی ٹھیک ہے، آپ لوٹ مار کرتے رہیے، فوج کو کوئی، دیکھیے مجھے آپ بتائیے، آج تک
فوج نے کبھی پاکستان کے جو پچھلے جو حکمران گزرے ہیں جس میں بے تحاشا لوٹ مار ہوئی ہے، آج تک کبھی فوج نے کسی کو پکڑا، کسی کو اس بنیاد پر کسی کو، نواز شریف کو یا کسی کو یا زرداری صاحب کو یا کسی اور جو بھی حکومت کرتا رہا ان میں سے کسی کو بھی انہیں اس سے کوئی غرض ورض نہیں ہوتی کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ایک ہمارے یہاں ایک وہ لے لیا گیا ہے کہ بھئی یہ تو ہونا ہی ہے، تو ہوتا ہی ہے، ایک عام قدر بن گئی ہے کہ بھئی حکمران آتے ہیں وہ اور ان کے پورے خاندان اور ان کے ہماری جو ہے وہ، تو انہیں کوئی فوج کو اس پر کوئی زیادہ معاملہ نہیں ہے فوج کو کہ وہ آپ کرتے برتے رہیں، لیکن ان کے جو معاملات ہیں جو دفاع کے معاملات ہیں، جو ان کے خارجہ پالیسی کے معاملات ہیں، اس میں آپ جو ہے کوئی گڑبڑ نہ کریں، آپ بس ٹھیک ہے آپ رہیے، بیٹھے رہیے اپنی جگہ پر۔ تو یہ کوئی عمران خان ہی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر حکومت پاکستان میں جو سویلین جمہوری حکومت جسے کہہ سکتے ہیں، میں تو جمہوری نہیں مانتا لیکن بہرحال کہہ لیجئے انہیں، جمہوری حکومتیں جو ہیں پاکستان میں وہ کوئی بھی جو ہے وہ فوج کی حمایت کے بغیر نہیں چلتی۔ اچھا اب عمران خان صاحب پر آئیے، عمران خان کیونکہ خود ایک اچھی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہیں کافی، اور تو وہ بھی ظاہر ہے کہ فوج کی مدد سے اس لیے آئے فوج کی کہ فوج نے سب کو آزما کر دیکھ لیا اور سب بھی، یعنی کوئی کسی کے اندر بھی وہ کرزمہ تھا نہیں آپ کے، نواز شریف صاحب میں تھا نہ زرداری صاحب میں تھا کہ وہ جو ہے وہ آپ ایک لے کے ایک ساتھ چل سکیں اور ایک پاپولر گورنمنٹ کو آپ ایسی بنا سکیں۔ عمران خان کیونکہ ایک ان کے پاس ایک بڑی کلین سلیٹ تھی، ان کو لے کر آئے، وہ آئے لے کر، ان کا اپنا یہ بھی کہنا غلط ہے کہ صاحب فوج لے کر آئی، فوج نے ظاہر ہے کہ سپورٹ ان کو کرتی ہے اور کر رہی تھی، خاص طور پہ پاور میں آنے کے بعد پوری طرح ان کے پیچھے، لیکن ان کا اپنا بھی کام تھا، ان کا اپنا بھی سیاسی کام تھا بہت سالوں کا، اور ایک بہت بڑی انہوں نے ایک سیاسی طاقت جمع کی تھی اپنے پیچھے، بہت اور خاص طور پہ نئی نسل پاکستان کی اس کو جمع کیا تھا، تو یہ آپ ان سے کریڈٹ لے نہیں سکتے یہ کہہ کر۔ اچھا اب یہ الگ بات ہے، سب سے آپ کا امتحان ہوتا ہے جب آپ پاور میں آتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہ کہنا اچھا پاکستان میں یہ کانسپریسی تھیوریز بڑی چلتی ہیں کہ بس وہ عمران خان سے وہ خوش نہیں ہے، فوج ان کو جو ہے وہ چھٹی، بھئی فوج عمران خان کی چھٹی کر کے پھر کس کو لے کر آئے گی؟ کوئی آپشن ہے آپ کے پاس، کوئی اور آپشن ہے آپ کے پاس ایسا کہ آپ وائبل آپشن جسے کہیے کہ آپ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہاں جی وہ فلاں ہے، وہ نواز شریف کو لے آئیں گے دوبارہ، فلاں کو لے آئیں گے، شہباز کو لے آئیں گے، اس طرح معاملہ چلتا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ اپنی معلومات کی بنیاد پر بھی کہہ سکتا ہوں، پچھلے سال جب میں گیا تھا، ایک بہت ہی سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک وقت تھا کہ عمران خان نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا، فوج کو کہا کہ بھی میں جا رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ تھی شاید کہ ان کی کوئی باتیں ہوں گی کے ساتھ جو کہ نہیں، فوج جو ہے انہوں نے اس کو پھر روکا، لوگ آ گئے بیچ میں، انہوں نے کافی پھر سمجھا کے قصہ جو ہے وہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو یہ پاور کے معاملات ہوتے ہیں نا، پیچھے یہ چلتے رہتے ہیں بیک چینلز میں، تو خیر وہ رہے اور میرا خیال رہیں گے۔ تو وجہ یہ ہے کہ فوج کو عمران خان کی ضرورت ہے، عمران خان کو فوج کی ضرورت ہے، تو یہ ایک باہمی ایک ایسی شادی ہے جو کہ مطلب چل رہی ہے، مجبوراً سمجھ لیجیے اس کو، یا چلتی رہے گی وہ جب تک بھی کوئی ایسا کوئی بہت بڑا کوئی ایسا کوئی دھماکہ خیز کوئی ایسی تبدیلی نہیں آتی۔ میں بالکل نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو فوج سے یا کسی اور طاقت سے کوئی بڑا خطرہ ہے۔ فوج جو ہے وہ عمران خان اور یہ ان کی جو یہ ایک باہمی کہہ لیجیے جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا، باقی معاملے چلتے رہیں گے، یہ الزامات در الزامات، گرفتاریاں نہ گرفتاریاں، کیسز، تحقیقات، یہ سارے کے سارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری کانسپریسی تھیوریز پاکستان میں چلتی ہیں نا، خاص طور پہ سوشل میڈیا پر لوگ کالم شالم لکھتے رہتے ہیں، اپنے معلومات کا بہت زور ڈالتے رہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی تبدیلی پاکستان میں، کوئی سیاسی تبدیلی اس بات سے ابھی کوئی پاسبل ہے یا ممکن ہے۔